بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری بہنوں، آج میں اس چھوٹے سے بیان میں آپ کو دو ایسی اثردار دعاؤں کے بارے میں بتاؤں گی جو بہت اثردار دعا ہیں، اور ہماری زندگیوں میں جب اللہ تعالیٰ ہم سے امتحان لے رہا ہوتا ہے تو ہم ان کو عمل میں لائیں اللہ پر یقین کر کے، تو بالکل ویسے ہی وہ اثر کریں گی جیسے ہمارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں ڈالا اور انہیں پھر نکالا تھا ان دعاؤں کی برکت سے۔ تو پہلی دعا ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے ہمیں ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پر جب بت پرستی عام تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے، وہ کافروں کو روکتے تھے بت پرستی سے، جس کی وجہ سے کافروں نے انہیں آگ میں ڈلوا دیا، لیکن انہوں نے ڈرنے کے بجائے اللہ پر یقین رکھا، اور ان کا یقین اتنا مضبوط تھا کہ آگ بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکی، کیونکہ انہوں نے دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مطلب اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ دیکھیں، ہمیں مشکل وقت میں ہمیشہ صبر اور حوصلہ رکھنا چاہیے، ہمیشہ اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ دعا اور عبادت کی طاقت اتنی ہے کہ ہم دعا اور اللہ پر یقین رکھیں تو بڑی سے بڑی مصیبت بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب دوسرا قصہ ہے یونس علیہ السلام سے۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو جب اللہ تعالیٰ کی باتیں بتا رہے تھے، مطلب ان کو دین کی باتوں کی دعوت دے رہے تھے، تو وہ اتنے ضدی تھے کہ وہ مطلب ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو یونس علیہ السلام غصے کی حالت میں انہیں چھوڑ کر چلے گئے، مطلب اپنی قوم کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو ان کی یہی جلدی بازی اور قوم کو چھوڑ کر جانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے انتقام میں ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈلوا دیا۔ تو مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا۔ جب یونس علیہ السلام اندھیروں میں پہنچ گئے، پھر ان کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے اللہ کی بنا اجازت اپنی قوم کو چھوڑ دیا، تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مطلب تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو ان کی دعاؤں نے ایسا اثر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو اتنی کام آئی ان کے کہ آگ بھی ٹھنڈی پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے آگ، ابراہیم پر سلامتی والی بن جا، تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ ادھر پھر مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا کہ یونس علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے، سیدھا نگلنا ہے، ان کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ اور پھر یونس علیہ السلام 40 دن بعد مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت باہر آئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا معجزہ تھا، ان کی زندگیوں میں اتنے بڑے بڑے معجزے اللہ تعالیٰ نے دکھائے تھے، جیسے ان کے یقین تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزے بھی اتنے بڑے بڑے دکھائے۔ تو ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہمیں اللہ پر کتنا یقین ہے، کیسی ہم زندگی جی رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو کتنا مان رہے ہیں، تو اس حساب سے ہماری زندگی چل رہی ہے۔ یہ بھی ہم پر بہت بڑی رحمت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کے بعد فوراً ہمیں اس نہیں پکڑتا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میری امت کو ان کے گناہوں کا فوراً عذاب نہ دیا جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں پکڑتا، ہمیں عذاب میں نہیں ڈالتا۔ کتنی محبت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے، اور امت کا حال آج دیکھیں کتنا خراب ہے۔ ان کی سنتوں کو اپنانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو اپنی زندگی میں جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں، جو احکامات، ان کو بھی پورے نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، سوچنے کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اپنی زندگی میں علم کو لے کر آئیں، علم سیکھیں اور سکھائیں، صرف سیکھنا اور سکھانا ہی نہیں بلکہ عمل میں لائیں، عمل کریں، اور اپنے بچوں کو بھی سختی کے ساتھ
دین کے راستے پہ لائیں تاکہ وہ بھٹکے نہ۔ دیکھیں یہ جو زندگی ہے بچوں کی، ہم نہیں ان کو لے کر آئیں گے تو وہ کیا سیکھیں گے؟ وہ تو اپنی ذمہ داریوں کو بڑھائیں، خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں سے بھی کروائیں، اور جو بھی آپ کے اپنے ہیں جاننے والے پہچاننے والے سب کو دین کی دعوت دیں۔ دیکھیں آپ کی وجہ سے اگر کوئی بھی انسان، مطلب کوئی بندہ اللہ کی طرف مائل ہو گیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا، وہ تو آپ کے لیے تو بڑی خیر کی بات ہوگی۔ اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی بدلے، اور ہمارے اپنے بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی محبتوں سے بھر دے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔